بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حج اور عمرہ کی نیت سے سعودی عرب جانے والے لوگ البیک سے اچھی طرح واقف ہیں۔ سعودی عرب میں موجود اس ریسٹورنٹ نے مغربی ممالک کے معروف ترین چکن ریسٹورنٹس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آج اس کی کہانی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ البیک یعنی چکن بروسٹ کا یہ ریسٹورنٹ سعودی عرب کے بیشتر شہروں میں کامیابی سے چل رہا ہے۔ اس کی لذت کا اندازہ لوگوں کے اس جنون سے لگایا جا سکتا ہے۔ البیک یعنی فرائیڈ چکن فاسٹ فوڈ کی مقبولیت اس وقت زیادہ ہو گئی جب خواتین نے گھروں میں کم وقت میں مزیدار فرائیڈ چکن بنانے کے بجائے البیک لینا شروع کر دیا۔ کئی سال گزر جانے کے باوجود اس کی مقبولیت ابھی تک قائم ہے۔ ایک فلسطینی نوجوان ابو شکور غزالی 1970 میں سعودی عرب آئے۔ ان کے 2 بیٹے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ایک بہترین اور صاف ستھرا فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے بیرون ملک سفر کیا اور ایک کمپنی جس کا نام بروسٹ تھا اس سے ایک کانٹریکٹ کیا، جس کے بعد انہوں نے اس کمپنی سے بروسٹ کی ریسیپی اور اسپیشل ایکوپمنٹ خریدے۔ اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی لگا دی۔ جب وہ سعودی عرب واپس آئے تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ کوئی جگہ کرائے پر لے سکتے، چنانچہ انہوں نے بینک سے لون لیا اور ایک جگہ کرائے پر لے کر اس کی صفائی کی اور وہاں پہ ایک ریسٹورنٹ شروع کیا۔ شروع میں اس ریسٹورنٹ کا نام بروسٹ ریسٹورنٹ تھا۔ سعودی عرب میں فرائیڈ چکن یعنی بروسٹ کا یہ پہلا ریسٹورنٹ 1974 میں کھولا گیا۔ یہ جدہ پرانے ایئرپورٹ اشرفیہ میں واقع تھا۔ پہلے اس کا نام بروسٹ ریسٹورنٹ رکھا گیا، لیکن 1986 میں اس کا نام بدل کر البیک رکھ دیا گیا۔ البیک کا لفظ عثمانیہ سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب بادشاہ یعنی باس کے ہیں۔ شروع میں بروسٹ کی زیادہ ڈیمانڈ نہیں تھی کیونکہ لوگ اس طرح کے فاسٹ فوڈ کے عادی نہیں تھے۔ سالانہ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے تھے، جو کہ بہت کم تھے۔ خیر، ابو غزالی کو امید تھی کہ ایک دن وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ وہ خود چکن فرائی کرتے اور اپنے کسٹمرز کو سرو بھی کرتے۔ سب کچھ وہ خود ہی دیکھتے تھے۔ دن رات کی سخت محنت و مشقت کے باعث وہ بیمار رہنے لگے اور کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ آخرکار 14 اگست 1976 کو ابو غزالی 48 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ابو غزالی تو فوت ہو گئے، لیکن ان کا خواب زندہ رہا۔ ان کے سر پر بہت زیادہ قرض تھا کیونکہ انہوں نے بروسٹ نامی کمپنی سے ایک کانٹریکٹ کیا تھا، جہاں سے وہ ایکوپمنٹ اور بروسٹ کی ریسیپی لیتے تھے۔ وہ بروقت سارا پیسہ ادا نہیں کر سکے کیونکہ ان کو سالانہ بروسٹ کمپنی کو پیمنٹ کرنی پڑتی تھی۔ ان کے وفات کے بعد وہ پیمنٹ بروقت ان تک نہ پہنچ سکی، جس کی وجہ سے ان کا کاروبار بند ہو گیا۔ ان کا قرض ان کے دونوں بیٹے احسن اور رامی نے ادا کیا۔ ابو شکور غزالی نے اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے بینک سے بھی کافی قرض لیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد قرض کی رقم بروقت ادا نہیں کی جا سکی، جس کی وجہ سے ان کی ساری پراپرٹی اور ریسٹورنٹ کو سیز کر دیا جانے لگا۔ ابو شکور غزالی کے دونوں بیٹوں نے قرض کی رقم ادا کرنے کے لیے 1978 میں والد کی وفات کے بعد کام کرنا شروع کیا۔ اس وقت تک ابو غزالی کے بڑے بیٹے احسن غزالی نے پیٹرولیم اور منرل کالج آف کنگڈم سے گریجویشن کر لی تھی۔ اس نے اپنے والد کے خواب کو پورا کرنے کے لیے سخت محنت کرنی شروع کر دی۔ اس وقت ان کا چھوٹا بیٹا رامی اپنی تعلیم پوری کر رہا تھا۔ انہوں نے اپنے والد کا سارا قرض اتارنے کی کوشش کی۔ بروسٹ بنانا، اسے پیک کرنا، ٹیبل پر سرو کرنا، صفائی اور ریسٹورنٹ کا حساب وغیرہ وہ خود کرنے لگے تاکہ جلد قرض کی رقم ادا کی جا سکے۔ آخر 2 سال لگے، لیکن سارا قرض ادا ہو گیا۔ اس سارے تجربے کے بعد انہوں نے یہ سیکھا کہ پیسہ بچائیں اور کبھی بینک سے قرض نہ لیں۔ اب کیونکہ وہ مارکیٹ میں بزنس کرنا سیکھ چکے تھے، احسن نے فرانس کا سفر کیا اور سائنس، مینجمنٹ، ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کی اور واپس سعودی عرب نئے آئیڈیاز لے کر آئے۔ انہوں نے اپنی ریسیپی بنائی۔ جس کمپنی سے انہوں نے کانٹریکٹ کیا تھا وہ ختم کر دیا کیونکہ وہ انہیں بہت مہنگا پڑتا تھا۔ انہوں نے بروسٹ کی سیکرٹ ریسیپی اور مکسچر ایسی جگہ بنانا شروع کیا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کے بارے میں کسٹمرز 3 سال تک کچھ نہیں جانتے تھے۔ 1984 میں یہ انکشاف ہوا کہ بروسٹ کی ریسیپی میں 18 قسم کے مسالے استعمال ہوتے ہیں۔ رفتہ رفتہ البیک کا ریسٹورنٹ
جدہ شہر کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ جانا مانا ریسٹورنٹ ہو گیا۔ جدہ میں اس کی کامیابی کے بعد البیک کی بے شمار شاخیں سعودی عرب کے دوسرے شہروں میں بھی کھل گئیں۔ 25 سال تک البیک کی قیمت صرف 10 سعودی ریال ہی رہی۔ وہ زیادہ پروفٹ کمانا چاہتے تھے لیکن عوام کے لیے سہولت بھی چاہتے تھے تاکہ ہر عام آدمی اسے آسانی سے خرید سکے۔ مختلف شہروں میں اس کی بے شمار برانچز ہیں لیکن ہر جگہ یکساں ہجوم نظر آتا ہے۔ البیک ریسٹورنٹ کے باہر ہر شہر میں اتنا رش ہوتا ہے کہ اب وہاں پولیس اور اسپیشل سیکیورٹی کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ان کے اس کاروبار میں خیر و برکت کا راز بتاتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب وہ البیک 10 ریال کا فروخت کرتے تھے تو اس میں 1 ریال زکوٰۃ اور خیرات کرتے تھے، اور اب وہ 2 ریال خیرات کرتے ہیں۔ البیک اب صرف سعودی عرب میں ہی نہیں، دبئی میں بھی اس کی برانچز کھل گئی ہیں۔ سچ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 پیسہ خرچ کرو گے تو اس کے بدلے میں اللہ 10 گنا دے گا۔ میری طرح اگر آپ بھی البیک کے شوقین ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔